بے شک. لیکن آج تو مرد لوگ بٹیا بنے کوشش کرتے ہیں، بٹیا مرد بناتے ہیں. افسوس ہے. محرم میں کافی دن پہلے بمبئی سے تقریر کر کے محرم میں لوٹا، پشپک ٹرین پر بیٹھے تو تاڑی بجائے والے آئی گئے، جانت ہوئی ہوا بھائی تاڑی بجائے بجائے پیسہ مانگے لاگے، گال پکڑ پکڑ کے. ہمارے سامنے جب 8-10 نوجوان رہے، سب سے پیسہ مانگی اور ہم سے نہیں بولے. جب چلے گئے تو سب کہا تھے حضرت آپ سے نہیں مانگی اس سے. ہم کہا جب اپنے اسٹاف سے کام ہو ہی گوا تو دوسرے اسٹاف میں کاہے گھسے؟ بہت اچھے. جیسے ہوئے تیسے تم. تو اپنے اسٹاف سے آدمی ہمیشہ ملت جلت، آج پتہ نہیں ہے. حدیث پاک میں عن عبداللہ ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المشبہین من النساء. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ حضور نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد عورتوں کی طرح مشابہت کرتے ہیں. بے شک. صاحب داڑھی موچ صفا چٹ اور بال بڑے بڑے. ایک جگہ ہم تقریر کرے گا امام گنج میں شیوپور ہے ایک جگہ اپنے یہاں نانپارا کے پاس، تو نام ان کے نہ لے ہوئے وہ ہم کا بلائی. ٹھنڈک مہینہ موٹر سائیکل چلائے گئے جڑائے گئے رجائی پاوا تو سو لیٹے. تب وہ ان کا بلاؤ یار وہ بلائے نہ فلانے کہاں ہیں. تو وہ آئے اور ہم لیٹے اور آنکھیں کھولے جاگیے سے. وہ آئے تو کہیں حضرت تو سوئی گئے اور ہم دیکھا تو پھولدار کرتا پہنے اور تہمت پہنے سفید اور بال خوب رکھائے اور صفا چٹ. تو وہ کھڑا بلائی رہا جو ان کا کھڑا آتے حضرت تو سوئی گئے اور ہم کا دیکھے ہم جانے کون مہربا ہو تو ہم نہیں بولیں کچھ. ہم کہا آپ اسے بول گئے تو آئیں تقریر کرے پتہ نہیں کیا حال ہوا تو ہم نہیں بولیں. دوبارہ پھر تھوڑی دیر بعد پھر غصہ نے ہم کہیں بڑا نالائق ہے یار بلے سے آج تک ابھی دھرے نہیں آوا. تو پھر آوا 2-3 لوگن کے ساتھ. ہم کہا یار بلایا تھا ہے نہیں تو کہیں نبے تو آئے رہا تو سوت رہو. ہم کہا ہم سوت تھوڑا رہا ہے ہم جاگت رہا لیکن ہم جانے کو عورت ہوتی میرے نہیں بولے رہا. بتاؤ آج مردہ عجیب حال ہے. بہت دن پہلے گونڈا آیا تھا تقریر کرنے. ایک لونڈا ہوا ہم کا موٹر سائیکل پر بیٹھا ایک چلا. جب پیچھے بیٹھے تو کے کانے میں نگاہ پڑی تو کے کانے میں نیچے برکی لٹکے. تو ہم پکڑے نم کے لیو کا پہنے ہے رے. تو کہہ رہے تھے بمبئی میں رہا سوک لگ رہا ہے چھدائی لیا رہا ہے پہن لیا رہا ہے. تو ہم کہا تو نگو چھدائی کے بلا کا پہن لی تھی کا نہیں پہنے. تو کہتے مولانا تم تو عجیب آدمی ہے. تو ہم کہیں عجیب کا جب تیرے سوک لگ رہا ہے برکی پہنے رہا ہے تو تم نے پہن لی تھی. بتاؤ اللہ نے بنایا ہے مرد برکی پہن کر کے ہاتھم کڑا ڈا پہن کر کے عورت بنتی ہیں. اگلے زمانے میں آج بھی عورتیں جب بیوہ ہوتی ہیں تو چوڑی اتار کر کنگن پہنتی ہیں. بولو کنگن نشانی ہے بیوہ ہوئی ہے. اب آج کل بہت سے مرد کنگن پہنے گھومتے ہیں. اللہ جانے کب سے بیوہ ہوئی ہے کو مر گئے ان کے تو سوگ نہیں ہے کنگن ڈالے پہنے. اے مردو اللہ نے مسلمان بنایا ہے مسلمان بن کے جی لو. آج تم اپنے اسلام پہ فخر نہیں کرتے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی ملا اور خالد سے پوچھا آپ کون ہے. یہ نہیں بتایا میں محمد خالد ہوں یا سیف اللہ ہوں. ان کا لقب اسلام میں سیف اللہ تھا. بے شک. اللہ کی تلوار جس جنگ میں گئے خالد ابن ولید اس جنگ میں کامیاب ہوئے. سبحان اللہ. سیف اللہ. لیکن جب یہودی نے پوچھا آپ کون ہیں تو نام نہیں بتایا خالد بلکہ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان ہو کہاں. اگر آپ سچے مسلمان ہوگے اور اسلام آپ کا سچا ہوگا تو یہ زہر کی پڑیا میرے ہاتھ میں کھا کے دکھاؤ. اگر اسلام سچا ہوگا سچے مسلمان ہوگے تو زہر تم پر اثر نہیں پڑے گا. ہم لوگ ہوئے تو کہیں اچھا چوٹیا بناؤ تم کا ہم زہر کھائیے لیکن وارے خالد ابن ولید سبحان اللہ.
کہتے الحمدللہ میرا اسلام سچا ہے، میں سچا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، لیا اللہ زہر کی پڑیا لیا، خالد ابن ولید نے بھاگ لیا۔ یہودی کافی دیر تک کھڑا انتظار کرتا رہا کہ اب اثر ہو، الٹی ہو، گرے، لیکن چہرے کی رونق وہی الحمدللہ۔ کافی دیر تک کھڑا انتظار کرتا رہا، جب خالد ابن ولید کے چہرے پر زہر کا کوئی اثر نہیں پڑا، تب وہ یہودی کہنے لگا خالد خدا کی قسم آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک دور تھا جس صحابہ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرتے بے شک، یا رسول اللہ، اس لیے لوگوں جیو تو مسلمان بن کے جی لو۔ اس مرد پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جو مرد عورتوں کی طرح بنے۔ بہت اچھے رہے، وَعَلَى الْمُشَبِّهَاتِ مِنَ الرِّجَالِ، اور ان عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ واہ واہ واہ، آج کل بہت سی عورتیں جو ہے مردوں کی طرح فیشن بنا کے چلتی ہیں، پینٹ بوسٹ پہنتی ہیں، جینس پہنتی ہیں، اور بہت سے نقابوں پہنت ہیں تو کمر میں رسہ باندھت ہے، لاگت ہے ڈانکا ڈالے جاتے ہیں۔ ارے جب کمر میں پٹی باندھ لیا تو تمہارا جسم کس گیا تو نقاب پہننے سے کیا فائدہ ہوا؟ نقاب کا مقصد تھا کہ تمہارے جسم کی اونچائی نیچائی پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور جب تم نے کس لیا تو تمہارے جسم کا حصہ نیچا اونچا سب نظر آنے لگا تو تم نے نقاب کا مقصد برباد کر دیا۔ اے میری ماں بہنوں، جیو تو مسلمان بن کے جی لو، نمازوں کی پابندی کرو۔ دیکھیے ہم آج دعویٰ کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تو کیا مسلک اعلیٰ حضرت کی یہی پہچان ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھائیں؟ یہی پہچان ہے کہ ہماری نمازیں چھپیں؟ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ سبحان اللہ، فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نمازیں پڑھو تبھی ہمارا اسلام ہمارے ساتھ رہے گا۔ خدا کرے اللہ تعالی ہم کو آپ کو نمازی بنائے، آمین۔ نماز پڑھو پاک و صاف رہو۔ آج بہت سے لوگ کہتے فلنوا کے تو بھٹا چلے گا کامیاب ہوئے گا، کونوں پردھانی جیت گا تو کہتے کامیاب ہوئے گا، لیکن کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے پاکی حاصل کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو پاک و صاف رہا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو۔ بے شک، اس لیے پاک و صاف رہو۔ پاک و صاف رہو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بیوی پاک رہے، مرد پاک رہے، انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ پاکی محبت کی نشانی ہے۔ اچھا کوئی کہ مہمان بن کے جاؤ گے گھر سے، کونوں لڑکا تبڑا نکلے چھوٹو صاف ستھرا کپڑا پہن کے نکلا تھے صاف ستھرا، تو مہمان پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو۔ کہوں لڑکا کو اٹھائے لی، کہوں چمہ لی، کہوں گالے بھات دھری، کہے صاف ستھرا نکلا۔ اور جو کوئی کے گھرے جاوی میں لڑکا نکل گیا ہوئے چھوٹ موڑ کیونکہ بلو بلو ناکئی باہر، تب بتا چمہ لے ہو کے کہے انسان کی فطرت میں پاکی داخل ہے۔ واہ 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 واہ، بہت سی ہماری ماں بہنیں گئی ہیں مدرسہ میں، کہیں مولانا صاحب نے کچھ بنا دو، پوچھو کہا بات، تو کہیں گرو کبا کے رنگوں پر نگاہیں نہیں اٹھتے۔ بتاؤ مہینہ نہائی ہے نہ تو نگاہ اٹھی، جب کب نہائی ہے؟ جب کہوں میلم جائے کوئی تب، جب کہوں دعوت میں جائے کوئی، تواجہ کھائے کوئی تب نہائی۔ تواجہ کھائے بہت شوقین، مئی جون میں بیاہ ہوتا ہے، اتنی سخت گرمی کی بس میں بیٹھو تو
दिमाग खौलत है, वहू गर्मी में तवाजा पाजे है तो अत्ती लेदा लेदन का लेके चल दे। अब बस में बैठाए हैं, कोनो उल्टी करत है, कोनो पोखत है, लेकिन इनको तवाजा कोनो फर्क नहीं पड़ रहा। तब नहीं है जब मेला तवाजा खाए फिर। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो तो साफ सुथरा रहा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बनाओ सवार घर में करो। अल्लाह ताला फरमाता वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज कोई औरत अपना बनाओ सवार कहीं जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शौहर के सामने औरत बन संवर के रहे, ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमाई। बेशक बेशक। तो पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा है। हिंदुस्तान की आज़ादी में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। कितने आलिम शहीद हुए थे? 16,000। आज मौलवी मौलाना का डर पकड़ा कहा था। 16,000 आलिमों ने अपनी जान दी थी हिंदुस्तान की आज़ादी में। उन्हीं में एक मौलाना थे, मौलाना किफायतुल्लाह सुभान अल्लाह। मुरादाबादी। उनको भी अंग्रेजों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे लेके गए तब कहा था किफायतुल्लाह आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू? तो कहा कलम कागज दे दो। कलम कागज दिया वाह वाह वाह। तो चलते चलते मौलाना किफायतुल्लाह ने लिखा था, ये नहीं मांगे ना हम लोग हुए तो तनी मेहरबान बुला दो, आखिरी टाइम में तनी दिए के या चली तो तनी के सरबते भी आए दो गई थे, लेकिन वारे मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबाद उन्होंने लिया था और लिखा था। क्या लिखा था? जिसका मफहूम यही है कि अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि किफायतुल्लाह को मार देंगे और तुम हमेशा रहोगे, तुम्हें भी मरना। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको हमने खैर की तौफीक अता फरमाए। और तहदीद से नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कबूल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में हमने भी अपनी बीवी के साथ हज बैतुल्लाह किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तहदीद से नेमत के तौर पर सब लोग दुआ करो, अल्लाह हम सब की नमाज रोज़ा हज व ज़कात को कबूल। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।